حاضرین ذوال احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان جس خدا قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع حسین اور حسینیت، یہ مضمون ہے آج کے جمعہ شریف کا۔ اس پر چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ اسی حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ جو بندہ رب کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ظالم ہے۔ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ جو بندہ رب کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ بندہ فاسق ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ جو بندہ رب کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ یہ رب کا قرآن فرما رہا ہے۔ تینوں آیتیں قرآن کریم کی ایک ہی سورہ مبارکہ میں ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مانا ہے، آقا علیہ السلام کا رسول ہونا تو مانا ہے ہم نے کہ آقا علیہ السلام نبی ہیں، شان براء البراء ہیں، عظمت اور شان اونچی ہے، آقا علیہ السلام کی رفعتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آ جائے گا، صرف حضور کے فضائل ہی بیان کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے جو دین متین پہنچانے کے لیے جد و جہد کی ہے اس کے متعلق کوئی بات سننے کو نہیں ملتی۔ آقا علیہ السلام کو رسول مان لیا لیکن حضور کی رسالت نہیں مانی، آقا علیہ السلام کے پیغام کو نہیں مانا۔ حضور کا میلاد منایا ہم نے لیکن میلاد کا مقصد نہ مانا ہے ہم نے، نہ بیان کیا ہم نے۔ حضور آئے کیوں ہیں یہ بیان نہیں کیا ہم نے، اور نہ ہی ہم میں سے کسی نے کسی کو پکڑ کے کہا ہے حضرت 50,000 روپے آپ لے رہے ہیں ہمارے ہاں بیان کرنے کے، یہ تو بتائیں حضور آئے کیوں ہیں۔ نہیں پوچھا ہم نے کسی سے۔ اور کسی مولوی کو وہ آگے سے کہتے ہیں جی مضمون لکھ کے دیں کس موضوع پہ تقریر کرنی ہے۔ بھئی تو آ رہا ہے بیان کرنے کے لیے، کبھی ڈاکٹر کو جا کے کہتے ہو کہ ہمارے بچے کو بیمار ہو گیا کون سی دوائی دینی ہے آپ کے بچے کو؟ کبھی پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے۔ مرض دیکھ کے مرض کی تشخیص ہوتی ہے، اس کے بعد علاج تجویز ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، آ رہا ہے حکیم علاج کرنے کے لیے، حکیم روحانی آ رہا ہے، عالم واعظ آ رہا ہے، لیکن وہ پوچھتا ہے جی کس موضوع پہ تقریر کرنی ہے؟ میٹھی گولیاں دینی نا آپ کو، کیونکہ 50,000 تو تبھی ملے گا جب میٹھی گولیاں دے گا ان کو۔ دین حق اس نے بیان کیا جو میرے آقا علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تو کبھی بھی جناب اسے کو 50,000 ہی نہ دے، 50 روپے نہ دے اسے کوئی بھی۔ اب بتائیں نا میرے کریم آقا علیہ السلام دین بیان کریں، اتنا خون بہایا جائے آقا علیہ السلام کا کہ نالین خون کے ساتھ تر بتر ہو جائیں میرے آقا علیہ السلام، اور میرے دور کا مولوی تقریر کرنے جائے 50,000 روپے لے آئے، تو بتائیں پھر اس نے وہ دین تو بیان نہیں کیا جو میرے آقا علیہ السلام نے دیا تھا۔ اگر وہی دین اس نے بیان کیا ہے تو وہ پیسے کیوں مل رہے ہیں اسے؟ تو پیارے اور محترم بھائیوں، یہی حال ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کیا ہے۔ ابھی یہ 10 دن گزرے ہیں، دوسرے تو دوسرے ان کے ساتھ تو ہمارا لینا دینا نہیں ہے، کالے ہمیں اپنوں کا ہے۔ ذکر حسین کی محفل، شہادت حسین کی محفل، ساری محفلیں ہوں گی، آخر میں کیا ہوگا؟ لنگر کھا کے گئے، نہ خطیب نے بتایا امام حسین کا مقصد کیا تھا۔ حسین واہ حسین یا حسین نعرے لگیں گے، مقصد حسین یہ نہیں کہنا، مقصد حسین اس پہ بات نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیوں گئے اس پہ بات ہی نہیں ہے، حسینیت پہ بات نہیں ہوگی، صرف حسین پہ بات ہوگی۔ اور دوسری بات، جس بات پہ امام حسین کو رونا آیا تھا نا، جس بات پہ رونا امام حسین کو آیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑا، پھر کربلا گئے، سارا کنبہ شہید کروا دیا، اس بات پہ رونا ان کو نہیں آ رہا۔ انہیں حسین پہ رونا آتا ہے، حسینیت پہ رونا نہیں آتا۔ نعرہ کیا لگاتے؟ حسینیت زندہ باد۔ میں نے کہا حسینیت زندہ باد کا نعرہ تب لگا جب تیرے اندر حسینیت کی غیرت پیدا ہو۔ بتائیں نا،
آج ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مقامات ایسے ہیں جو کربلا بننے کو تیار ہیں، لیکن وہاں پہ کھڑے ہو کے، جم کے کھڑے ہو کے حسین کی طرح کھڑے ہونے والا بندہ کوئی نہیں۔ حسین یہ تو جس بندے کے اندر وہ کھڑا ہو بندہ، وہ نہیں دکھائی دیتا۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، میں اب آپ کے سامنے ابھی بالکل تازہ مسئلہ ہوا ہے، اور افسوس اس بات کا بھی ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مسئلہ کیا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف سے ہمارے شروع دن سے ہمارا منہ کالا ہے، آئی ایم ایف کے سامنے سود سے ہمارا ملک چل رہا ہے، پورا نظام ہمارا سود پہ چل رہا ہے، یعنی کوئی ایک روپیہ ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی سود کا لین دین نہ ہو، پورا نظام ہمارا سود کا ہے۔ ہم مقروض ہیں آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے۔ ہمارے حالات کیا بنا دیے گئے، جب یہ ان سے پیسے مانگتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں ابھی دو چیزیں کر لیں، ایک تو یہ کہ جو اشیاء ضروری ہیں تمہارے ہاں ان کو مہنگا کر دیں، تاکہ آپ ہمارے جو پیسے جمع کرنے جتنی آپ کو ہمت ہو، استطاعت ہو، جتنا زیادہ قوم سے نچوڑیں گے پیسے اتنے آپ ہمیں دینے کے قابل ہوں گے، جتنے پیسے آپ کے پاس جمع ہوں گے ہمیں دے سکیں گے۔ ایک تو یہ شرط رکھتے ہیں جتنی بھی چیزیں اشیاء ضروریات روز مرہ کی چیزیں جو مہنگی ہو رہی ہیں یہاں پہ، یہ انہی کی فرمائش پر ہو رہی ہیں، انہی کے کہنے پر ہو رہی ہے، اور ہمارے ہاں حکومت جس کی بھی ہو وہ ان کی ہر بات پہ آمین کہنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے یہ کلاب ہیں آئی ایم ایف کے، ان میں کوئی حیا والی، انسانوں والی، کوئی غیرت والی کوئی بات نہیں ہے، وہ چاہے حکومت جس کی بھی ہو، سارے کے سارے گئے ہیں، انہوں نے ان سے پیسے مانگے ہیں، انہوں نے جو بھی شرطیں رکھی انہیں قبول کی ہیں۔ آئے دن اخباروں میں آتا ہے جی آئی ایم ایف نے کہا ہے بجلی مہنگی کر دو، فلانی شاید مہنگی کر دو، فلانی چیز مہنگی کر دو، فلانی مہنگی کر دو، یہ کرتے جاتے ہیں۔ اور دوسری وہ چیز جو ان کے کہنے پر ہمارے ہاں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے حساس مسئلہ وہ دین کا مسئلہ ہے، سب سے حساس مسئلہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور یہ جو ویسے لبرل بے دین ہیں، سیکولر ہیں، ان کو تو دین کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، ان کو تو ویسے دین کے ساتھ غرض نہیں ہے، جو ویسے دین چھوڑ بیٹھے ہیں کب کے۔ مسئلہ تو منگتا ہے ہمارے جیسے دینداروں کو، ان کو دکھ ہوتا ہے جب دین پر حملہ ہوتا ہے۔ دوسری شرطیں وہ رکھتے ہیں کہ تمہارے ملک کے اندر آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، پاکستان کے اندر حکمرانوں کو کہتے ہیں تم آئے ہو ہم سے پیسے لینے، تمہارے ملک میں جو آوازیں بلند ہوتی ہیں قرآن کا نظام لاؤ، قرآن کا نظام لاؤ، پہلے وہ تو بند کرو، وہ تو بند کرو۔ تمہارے ملک میں جو آواز بلند ہوتی ہے نظام مصطفیٰ کی، اسے تو بلند کرو، بند کرو پہلے۔ اسے مذہبی انتہا پسندی کہتے ہیں۔ کوئی بندہ یہاں پر خلافت کے نظام کی بات کر دے، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی بالادستی کی بات کر دے، قرآن کے غلبے کی بات کر دے، تو اسی وقت جناب وہاں سے شرطیں نہیں آتی ہیں۔ زیادہ دور نہ جائیں، یہی مولوی سراج الحق کے نا منصورے والا، ان کی حکومت بن گئی خیبر پختونخوا میں، وہاں ان کی حکومت بنی، اس نے خود بیان کیا ہے، ان کی حکومت بن گئی وہاں پہ، انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرضہ دو، کہتے جی معاہدہ ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، فلاں تاریخ کو پیسے ملنے آپ کو، کہتے جی جب وہ تاریخ ہم نے، کیونکہ یہ مذہبی ٹولہ ہے، یہ بھی اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ پورے خیبر پختونخوا میں پابندی لگا دی، جتنے بھی سائن بورڈ لگتے ہیں اوپر، اس کے اوپر عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا ساری ہٹا دیں، تصویریں ہٹا دی۔ انہوں نے کہا جب وقت آیا ان سے پیسے لینے کا تو ہم گئے ان کے پاس، ہاں جی دیں پیسے۔ انہوں نے کہا کس چیز کے پیسے؟ انہوں نے کہا وہ جو معاہدہ کیا تھا ہم نے آپ کے ساتھ، وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ پیسے دینے کا وہ دیں۔ انہوں نے کہا وہ تصویریں کیوں اتروائی ہیں؟ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے عورتوں کی تصویریں کیوں اتروائی ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا پھر تمہاری شریعت اجازت دیتی، ہماری بھی غیرت اجازت دیتی تمہیں پیسے دیں، ہم نہیں دیتے پیسے، جاؤ، خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانے والا، بغیرتی پھیلانے والا، اریانی پھیلانے والا کوئی اور نہیں ہے، یہی ذلیل لوگ ہیں، اور ان کے کہنے پر یہ ان کے گماشتے جتنے بھی سارے گھوم رہے ہیں یہاں پہ ہیں، یہ اقتدار کے بھوکے، کرسی کے لالچی لوگ قسم کے لوگ جو ہیں، ان کو دین کی غیرت حمیت کا کوئی حیا نہیں ہے، ان کو جاتا جائے دین ہمارے ہاتھ سے، قرآن جاتا ہے جائے، لیکن
غلام جن کے بنے ہوئے ہیں ان کا نمک جو ہم نے کھایا اس کا حق ادا کرنا ہے۔ پچھلے کچھ ہی عرصے کے اندر ایک قانون انہوں نے پاس کیا، جنرل مشرف کے دور میں، جنرل مشرف کے دور میں قانون پاس کیا تو انہوں نے زنا بالرضا والا، معلوم ہے نا، زنا بالرضا والا قانون پاس کیا تھا۔ کوئی دو بندے، عورت اور مرد، دو بدکاری کر رہے ہوں، منہ کالا کر رہے ہوں، سگا باپ بھی آگے پوچھے گا بیٹی تم راضی ہو؟ اگر وہ کہے کہ میں راضی ہوں اس پر، تو ابا بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ابا بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بل پاس ہو گیا۔ پھر جناب انہوں نے ٹرانسجنڈر ایکٹ پچھلے دنوں میں سینٹ تک پہنچ گیا یہ بل، یہ عمران خان کی مبارک دور تھا، حضرت عمران خان جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا تھا، یہ اس کا مبارک دور تھا۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ جناب شروع میں تو یہی کہا انہوں نے، نعرے یہی لگائے کہ دیکھیں جی ہجڑے جو کھڑے ہوتے ہیں باہر خسرے جن کو کہتے ہیں، ہجڑے کھڑے ہوتے ہیں وہ بیچارے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کا ہمیں بڑے فکر ہے، ہاں ان کے لیے ہم جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کاروبار ملیں، یہ ملیں وہ ملیں، ہم ان کے جناب شناختی کارڈ جاری کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، سارا کچھ کریں گے بھائی۔ چلو بھی ٹھیک ہے، لوگ بھی مطمئن ہو گئے، انہوں نے کہا یار یہ تو اچھی بات ہے، چلو ان کو کام لگ جائے گا، باہر کھڑے ہو کے یہ بھی لوگوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں، چلو کہیں نہ کہیں کاروبار جو کہ ہو جائیں گے یہ۔ اب جب اس کے مندرجات سامنے آئے وہ کیا تھے، تو بندہ غیرت والا جو ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں سن کے۔ کوئی بھی بندہ جائے جناب نادرے والوں کے پاس جا کے سیدھا کہے جی مجھے اپنے آپ میں ہو مرد، مجھے اپنے آپ میں عورتوں والی باتیں محسوس ہوتی ہیں، انہوں نے کہا لو جی آپ کا شناختی کارڈ مردوں سے عورتوں والا بنا دیتے ہیں۔ 10 سال جناب وہ عورت رہی، 10 سال کے بعد پھر دل کیا جناب اب میں مرد بن جاؤں، جوان بن جاؤں، جا کے پھر جا کے انہیں کہے لو جی میرے اندر تو مردوں والی باتیں پائی جا رہی ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں مرد ہوں، لو جی پھر انہوں نے شناختی کارڈ جاری کر دیا، اسے مردوں والا موج لگ گئی۔ اب اس کے مفاسد کیا ہیں، خرابیاں کیا ہیں؟ وہی عورت جو ہے جس وقت اسے میراث لینے کی بات ہو تو وہ اپنا شناختی کارڈ مردوں والا بنوا لے، 2 حصے بٹور لے ان سے، جب دینے کی بات ہو تو وہی جناب پھر کچھ اور بن جائے، تو بتائیں کتنی خرابی پیدا ہوگی، پورا معاشرہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ پھر اسی کے ضمن میں اچھا پھر جب ایک بندہ جو اس کے شناختی کارڈ بن گیا ہے مرد لیکن عورتوں والا شناختی کارڈ بن گیا، اب اس کا نکاح جو ہے وہ کسی بھی مرد کے ساتھ ہو سکے گا، ہے مرد شناختی کارڈ عورت والا ہے اس کا، اب اس کا نکاح کسی مرد کے ساتھ ہو سکے گا جس کا شناختی کارڈ مردوں والا ہوگا۔ اب دونوں ہیں وہ مرد دونوں لیکن میاں بیوی بن کے رہ سکیں گے، یہاں دار و مدار شناختی کارڈ پر ہوگا، کسی اور بات پر نہیں ہوگا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنی خرابی لازم آ رہی ہے اس سے، وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی تم ہیں؟ اب دیکھیں اس کے بعد یہ انہوں نے جناب سارے معاملات کیے، خرابیاں کی، میں صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے ہر ایک کے جلسے میں میرا ناچنے کو جی کرتا ہے اور بندہ 2 ٹھمکے لگا لے اور سائڈ پہ ہو جائے بریانی کھا کے یا چائے پی کے، یہ پکڑ ہونی ہے قیامت والے دن، واللہ باللہ قسم خدا کے کہہ رہا ہوں میں، پکڑے جائیں گے آپ قیامت والے دن، جس کے مرضی جلسے میں جا کے ناچیں کودیں اچھل کود کریں سیلفیاں بنائیں جو مرضی کریں، لیکن پکڑ آپ کی ہونی ہے کیونکہ آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ابھی بالکل تازہ ان کا جو معاملہ ہوا ہے 52-53 انہوں نے ترمیمیں کی ہیں، بل پاس کیے ہیں چھٹی کے دن، ان کے اندر 2 اہم مسئلے جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، مطلب دین کے ساتھ ہے، شریعت خدا تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ ہے تعلق۔ سب سے پہلا مسئلہ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہے، اس میں عقیدہ ختم نبوت پر میرا خود یہ ماننا ہے، میں اپنی ذاتی رائے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں جو قانون بنا ہے مرزائیوں کے حوالے سے یہ ناکافی ہے، یہ ناکافی ہے۔ کیوں؟ اسلام قرآن جو ہے وہ مرتد کی سزا جو بیان کرتا ہے نا اسے کافر کہہ کر چھوڑتا نہیں ہے، جو مرتد ہو جائے اس کی سزا اسلام یہ رکھتا ہے 3 دن پورے اسے قید رکھا جائے، علماء اس کے سامنے آئیں، آ کر کے قرآن اور حدیث کے دلائل اس کے سامنے بیان کریں، اسے سمجھائیں یہ رب کا قرآن ہے، یہ رب محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، اسلام قبول کر لو، قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو 3 دن کے بعد اس کا گلا اتار دیا جائے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔
یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ مرتد کی سزا ہے. اور یہ قادیانی یہ مرتد نہیں ہے، یہ زندیق ہے. یہ کون ہے؟ زندیق ہے. پکا مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں نے اپنی تینوں تفاسیر میں یہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ قادیانی مرتد نہیں، عام کافر نہیں، بلکہ یہ زندیق ہے. زندیق کون ہے؟ وہ مرتد جو بندہ اسلام چھوڑ کے یہودی بن جائے، اسلام چھوڑ کے نصرانی بن جائے، اسلام چھوڑ کے سکھ بن جائے، اسلام چھوڑ کے ہندو بن جائے، اس کو 3 دن کا ٹائم ملتا ہے. لیکن قادیانی چونکہ زندیق ہے، ہمارے علماء متفقہ طور پہ فرماتے ہیں اس کو 1 لمحے کی اجازت نہیں ہے، اسی وقت اس کی گردن اتار دی جائے. کیوں؟ یہ زندیق قادیانی جو ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ساتھ اسلام کے خلاف عقائد بھی رکھتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ ان کے بارے حکم اعتقادی، حکم شرعی جو ہے، یہ میں نے اپنے بزرگوں کو بابا جی رحمہ اللہ کو جب یہ مسئلہ سارا سنا ہے تو بڑی شاباش دی تھی انہوں نے مجھے. میں نے کہا جی میں نے اس پہ تحقیق کر کے لکھا ہے کہ ان کا حکم جو ہے عام کافر والا نہیں ہے، ان کا حکم زندیق والا ہے. وہ عام مرتد بندہ ہو جائے، کافر کو اسلام کچھ نہیں کہتا. ہمارے ہاں رہتے نہیں ہیں کافر، عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، باقی مشرک کافر رہتے ہیں، کسی کو اسلام کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے مزے کرو، روٹی کھاؤ. کوئی مسلمان کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، اسلام 3 دن کا وقت دیتا ہے. اور یہ زندیق جو ہے نا مرزائی، یہ زندیق ہیں، یہ عام کافر ہے نہیں، عام مرتد نہیں. ان کا حکم سخت ہے. لیکن جو بھی ہوا معاملہ، ہماری علماء نے کوشش کر کے ان کے متعلق حکم کفر لگوایا قانونی طور پر. اس سے بھی بڑے سارے فوائد اسلام کو، اہل اسلام کو حاصل ہوئے کہ یہ قادیانی جو ہیں اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد کے محراب نہیں بنا سکتے، مسجد کے ممبر نہیں بنا سکتے. یہ قادیانی قربانی نہیں کر سکتے، مسلمانوں کی طرح اذان نہیں پڑھ سکتے. کوئی بھی کام مسلمانوں والا جو اسلام کا شعار ہو، قادیانیوں کو اپنانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ مسلمانوں کو دھوکہ ہوگا. یہ ذلیل اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن کے مطابق جو عقائد ہیں وہ ان کے نہیں ہیں، ان کے عقائد قرآن کے خلاف ہیں. اس لیے اسلام نے ان پر اس طرح کی پابندی رکھی ہے. بہرحال وہ جو بھی قانون ہے اس سے اسلام کو فائدہ ہے. بہت ساری جگہوں پر ہمارے اہل اسلام نے ان کی جو مسجد کی شکل و صورت اختیار کی ہوئی معبد خانے تھے ان کے، وہ گرائے ہیں، ان کے مینار گرائے ہیں، انہوں نے ان کے محراب گرائے ہیں. ابھی اسی قربانی والے دن ہمارے کچھ دوستوں نے مجھے فون کیا فیصل آباد کے علاقے سے. انہوں نے بتایا کہ اس طرح کر کے وہاں پہ قربانیاں کر رہے تھے قادیانی. انہوں نے پکڑوایا، انہیں قادیانی قربانی نہیں ہونے دی قادیانیوں کی، قادیانی کو قربانی نہیں کرنے دی. کیوں؟ قربانی کرنا یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی دی ہوئی پیاری سنت ہے. تو اس پر وہی عمل کر سکتے جو میرے آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے عقائد کے مطابق ایمان رکھنے والا ہو، بس. اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ختم نبوت کا، اس کے متعلق قادیانیوں کا چونکہ پیچھے بڑا زور ہے، قادیانیوں کا پیچھے بڑا زور ہے، اس لیے انہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا کہ جتنی بھی شکیں قادیانیوں کے حوالے سے ہیں وہ ساری کی ساری کالعدم قرار دے دی جائیں، ختم کر دی جائیں. مطلب کیا ہے؟ قادیانی کو کھلی چھٹی ہو، اذانیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، قربانیاں کریں، حج پہ جائیں، جو بھی معاملات یعنی اہل اسلام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہونی چاہیے. یہاں پہ میں بات روک کے نہ ایک بات دکھ والی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں بہت تکلیف ہے مجھے میرے دل میں. ایمانداری والی بات ہے. ابھی میں بیان جب شروع کیا نا، میں نے مجھ سے بات شروع نہیں کی جا رہی تھی، دل نہیں کر رہا تھا کہ بیان کروں. کیا بیان کروں یار بتائیں؟ کلمہ پڑھنے والا بندہ جو کسی بندے کا باپ مر جائے اس کو جا کے کہتے ہیں یار تھوڑا سا رو لے، تیرا ابا مر گیا. یہ رونا خود ہی آتا ہے اسے. کسی کی ماں مر جائے اسے جا کے کہتے ہیں رو لے تھوڑا سا تم. اب مسلمان کون سے ہیں جن کو جب بتانا پڑے کہ تیرے دین پہ حملہ ہو گیا ہے؟ نمک مہنگا ہو جائے پتہ چل جائے، آٹا مہنگا ہو جائے پتہ چل جائے، ہیں جی پیٹرول مہنگا ہو جائے، ہر ایک بندے کو پتہ چل جائے، دین پہ حملہ ہو جائے پتہ ہی نہ چلے کسی کو. پتہ چلے بھی پھر بھی بتایا جائے پھر بھی سمجھنا ہے بندے کو. تو بتائیں پھر کیا کہے بندہ اس کے بارے میں. سن 2023 میں یہ بات نا اگر آپ کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی ختم نبوت کی غیرت ہے نا، آپ ہل جائیں گے. صرف سن 2023 میں یہ جو سال چل رہا ہے، اسی سال کے اندر مرزا قادیانی کذاب دجال کا جو اس وقت پڑپوتا بیٹھا ہے مرزا مسرور، اس نے 2,70,000 سے زائد مسلمان بندے قادیانی بنا لیے. اب میں ساری باتیں چھوڑ کے پوچھتا ہوں پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ کے پڑپوتوں کو، ہاں بھائی تم نے کیا کیا ختم نبوت کے لیے؟ ایک بندہ قادیانی ادھر لا کے کھڑا کیا تم نے؟
یا صرف جناب سال میں ایک بار فتح مبین کانفرنس کروا کے لنگر اکٹھا کیا اور جناب چلے گئے اپنی گدی پہ بیٹھ گئے لوگوں سے پیسے بٹورتے رہے؟ صرف فتح مبین کا جلسہ ہو رہا ہے وہاں پہ، ختم نبوت کو کوئی کام نہیں ہے ہمارے مزارات پہ، ہماری خانقاہوں میں، ہمارے جتنے بھی مراکز اسلامیہ ہیں، کہیں پہ کوئی کام نہیں ہے۔ اور بھائی ان کے مشن چل رہے ہیں، اسرائیل کے اندر ان کا مشن کام کر رہا ہے، پوری دنیا ان کا عربی چینل چل رہا ہے مرزائیوں کا، انگلش میں چینل چل رہا ہے ان کا مرزائیوں کا، احمدی اسلام۔ بتائیں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کسی کو پیغام دیا ختم نبوت کا؟ کسی کو جا کے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا ہو؟ اور جا کے یار کم از کم اپنے مولویوں کو مجبور کریں یا جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یار ختم نبوت کا مسئلہ سمجھاؤ لوگوں کو۔ حقیقت والی بات ہے، ہماری عوام تو عوام، ہمارے عام جو مولوی نے بیچارے ختم نبوت کے عقیدے سے ان کو بھی آگاہی نہیں ہے۔ بندہ کیا کرے، کیا کہے بندہ؟ جو کرتا دھرتے ہیں ان کے نزدیک اس عقیدے کی کوئی یعنی کہ حساسیت ہی نہیں ہے ان کے نزدیک، بندہ کہ کہاں جائے؟ پورا دین جو ہے حضور کے ختم نبوت پہ کھڑا ہے، پورا دین۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کی، کیا ہوتا ہے؟ وہ مومن نہیں رہتا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے جو بندہ یہ اسے کسی کو پتہ نہ ہو کہ حضور آخری نبی ہیں، سنیں جی، کسی بندے کو پتہ نہ ہو اس بات کا کہ حضور آخری نبی ہیں، امام ابن نجیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاشباح والنظائر میں فرمایا ہے ماتے وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کو پتہ نہ ہو۔ یعنی یہ وہ عقیدہ ہے جس کے متعلق پتہ ہونا فرض ہے۔ بندے کو پتہ ہو کہ میرے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ ہر بندے کو پتہ ہونا فرض ہے بھائی۔ تو بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہم نے یہ عقیدہ جا کے لوگوں میں سے ایک کو بتایا ہو، یار اپنے محلے والوں کو بتایا ہو، اپنے بچوں کو بتایا ہو، اپنی خاندان کے قبیلے کے لوگوں کو بتایا ہو ہم نے؟ یہ تبھی بات بنے گی جب ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے آپ کو ختم نبوت کا کام کرنے والا سمجھے گا۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اہل اللہ فرماتے جو بندہ حضور کی، آج لوگ پوچھتے ہیں جی فلانا مسئلہ پھنسا ہوا جی دعا کر دیں جی، کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی ٹوٹکا دے دیں۔ میں نے کہا چھوڑ یار سارے وظیفے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے نا، اس کی پشت پہ حضور اپنا ہاتھ رکھ لیتے ہیں اس طرح، میں جا جو بھی چاہتا ہے کر دوں، خیر ہوگی تیری۔ بتائیں یار حضور کا ہاتھ اس بندے کی پشت پہ آ جائے جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ میں کہتا ہوں قسم خدا کی سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام کرنا ہے اور حضور کے دین کا دفاع کا کام کرنا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوا ختم نبوت پر انہوں نے حملے کی کوشش کی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان ذلیلوں نے جو ناموس رسالت کے متعلق جتنے بھی قوانین موجود ہیں، جو بھی قوانین ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں پہلے کے ضیاء الحق کے دور کے، ان سب پر قلم پھیرنے کا ارادہ ہے ان کا۔ یہ بل لے آئے تھے، یہ گنجے پلیت یہ بل لے آئے تھے، ہاں جی، آگے پھر چونکہ باہر سے احتجاجات ہوئے، آوازیں بلند ہوئی، تو انہوں نے کہا جی بیچ میں سے کچھ لوگ بولے، انہوں نے کہا ہم تو مارے جائیں گے، لوگوں کے پاس کیسے جائیں گے؟ وہ بھی جو بولے نا وہ اسلام کی خاطر نہیں بولے، دین کی خاطر نہیں بولے، دینی حمیت ان میں نہیں تھی، وہ صرف اپنا مفاد تھا، ہم پھر ووٹ مانگنے کیسے جائیں گے لوگوں سے، اس لیے بولے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ہی ان کے حامی ہیں، ہم لوگ جناب بڑھ بڑھ کے ان کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور آگے ہونے والا کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ، عشق کے ساتھ ساتھ آپ کے مشن کے ساتھ بھی عشق عطا فرمائے، آپ کا مشن جو ہے نا اس کی بھی غلامی عطا فرمائے۔ صرف حسین زندہ باد نہیں، حسینیت بھی زندہ باد ہے۔ وہ حسینیت زندہ باد تب ہوگی جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کردار ادا کریں گے۔ آج صرف نعرے لگائے، لنگر کھایا، وہ روانہ ہو گئے، نہ یہ منافقت ہے، میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسینیت صرف اسی بندے میں ہے جو ان بے دینوں کے خلاف کھڑا ہوگا، ان کے خلاف علم جہاد بلند کرے گا، ان کے خلاف آواز نکالے گا، ان کے خلاف لکھے گا۔ اور جہاں بھی بیٹھا ہے یا تو اگر تجھے رب نے ممبر دیا ہے تو حضور کے ختم نبوت کی بات کر، حضور کی ناموس کی بات کر۔ اور ممبر نہیں ہے تیرے پاس، اور فیس بک پہ لکھ، یوٹیوب پہ بول کے اپنا پیغام پہنچا لوگوں کو۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تیرے پاس تو کم از کم تیرے گھر والے تو تیری بات سنتے ہیں نا۔
ان میں بیٹھ کے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات کر، آقا علیہ السلام کے ناموس کی بات کر، میرے آقا علیہ السلام کے دین کے دفاع کی، آقا علیہ السلام کے دین کی سربلندی کی بات کرو۔ قسم خدا کی اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نسخہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بھی جناب ہمارے پاس جملہ نہیں ہے کہ آپ کو بتائیں اور آپ کہیں ہمارے مسائل حل ہو گئے۔ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف آقا علیہ السلام کے دین کے دفاع اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے دفاع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔